نحمد اللہ تعالی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آپ نماز کی شرائط کے بارے میں سن رہے تھے۔ شرائط نماز کے بارے میں کہ کون کون سی وہ شرطیں ہیں کہ جن کا نماز سے قبل پایا جانا ضروری ہے۔ جس طرح قبل ازیں یہ بتایا جا چکا ہے کہ استقبال قبلہ حرم کعبہ کی طرف منہ کا ہونا، طہارت، وقت کا ہونا اور اسی طرح نیت کا ہونا بھی نماز کی شرطوں میں سے شرط ہے۔ نیت سے مراد ذہن میں اس بات کا یقین کامل ہونا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک آدمی نماز ادا کرنے کے لیے آئے، بطور مثال نماز فجر، ظہر یا عصر ادا کرنے کے لیے آئے اور اس کی نیت ہو کہ میں نے 4 رکعت نماز ظہر ادا کرنی ہے، وہ فرض ادا کرنی ہے، یا اس کی نیت ہی میں نے سنتیں ادا کرنی ہے، اس نے زبان سے کوئی کلمہ ادا کیے بغیر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، زبان سے اقرار ہوتا ہے، نیت نہیں، نیت دل میں ہوتی ہے، اقرار زبان سے ہوتا ہے۔ اگر وہ اقرار بھی کر لے اور نیت بھی ہو تو یہ سونے پر سہاگا ہے، زیادہ بہتر ہے کہ زبان سے بھی ادا کر لے۔ بطور مثال وہ نماز ظہر کی سنتیں ادا کرنا چاہتا ہے تو 4 رکعت نماز سنت، وقت نماز ظہر کا بندگی اللہ تعالیٰ جل وعلا کی یا عبادت اللہ تعالیٰ کی جو بھی کلمات چاہے وہ ادا کر لیں۔ اگر زبان سے ان کلمات کو ادا کرتا ہے تو یہ مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ لیکن اگر وہ یہ زبان سے ادا نہیں بھی کرتا، محض دل میں ہوتا ہے کہ میں 4 رکعت نمازیں سنت ادا کرنا چاہتا ہوں جو وقت ظہر کی ہیں، تو زبان سے ادا کیے بغیر بھی اگر اس نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے تو اس کی نیت ہو گئی، نماز اس کی ہو جائے گی۔ اگر غلطی کے ساتھ اس نے ظہر کی بجائے نماز عصر کہہ دیا، یا اس نے سنت کے بجائے فرض کہہ دیا، یا فرضوں کے بجائے سنت کہہ دیا زبان سے، مگر اس کی نیت یہی تھی کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ مثلا نماز ظہر کی اس نے سنت ادا کرنی تھی، اس نے کہا کہ 4 رکعت نماز فرض اللہ رب العزت جل وعلا کی رضا کی خاطر، اس کی بندگی، اس کی عبادت، اور وہ پڑھنا چاہتا تھا سنت، زبان سے لفظ فرض نکل گیا تو اس کی سنت ہوئی ہے، فرض نہیں ہے، کیونکہ اس کی نیت سنت ادا کرنے کی تھی، فرض ادا کرنے کی نہیں تھی۔ زبان سے غلطی کے ساتھ یہ فرض کا لفظ نکل گیا ہے۔ اسی طرح وہ نماز ظہر کی رکعتیں ادا کرنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے نماز عصر نکل گیا۔ زبان کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار نیت کا ہے، جو اس کی نیت ہوگی اسی کے اعتبار سے اس کی نماز ہوگی۔ جس طرح نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں، اسی طرح نماز کے فرائض بھی ہیں۔ شرط سے مراد جس طرح میں قبل ازیں بالوضاحت یہ بیان کر چکا ہوں کہ اس کا نماز سے قبل پایا جانا ضروری ہے۔ اگر شرط نہ ہو تو مشروط سرے سے نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر نیت کیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر باندھ لیتا ہے تو اس کی کون سی نماز ہے یہ تو اسے پتہ ہی نہیں کون سی نماز ہے، اس لیے وہ نماز نہیں ہوئی، یہ شرائط میں شامل ہو گئیں۔ اب میں فرائض کا تذکرہ کروں گا کہ نماز کے فرائض کیا ہیں۔ تکبیر تحریمہ، یعنی وہ پہلی تکبیر کہ جو نماز کے بالکل ابتدا میں اللہ اکبر کہہ کر ہم اپنے ہاتھ باندھتے ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے تکبیر تحریمہ کے ادا کرنے پر بعد وہ چیزیں جو قبل ازیں حلال تھیں، تکبیر تحریمہ کہتے وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تحریم حرام ہی سے ہے کہ وہ تکبیر جس نے بعض چیزوں کو حرام کر دیا، جس طرح حج یا عمرہ کے لیے ایک مخصوص قسم کی چادریں، لباس زیب تن کیا جاتا ہے اور جس کو ہم احرام کا نام دیتے ہیں، وہ لباس پہننے پر بعض چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو پہلے حلال تھیں، یعنی وہ نیت کے ساتھ پہنا جائے۔
عمرے کی نیت کر لیں، آپ حج کی نیت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ چادریں جب زیب تن کا لیتے ہیں احرام کی چادریں، تو ایسی صورت میں اسی طرح اگر خواتین وہ نیت کا لیتی ہیں احرام کی تو بعض چیزیں جو پہلے حلال تھی حرام ہو جاتی ہیں۔ مثلا وہ خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، نہ وہ اپنے بدن پر مل سکتے ہیں، نہ خوشبودار کھانا کھا سکتے ہیں، یہ حرام ہو گیا۔ حالانکہ پہلے عام حالت میں حلال تھا۔ مرد کے لیے سر کا ڈھانپنا حرام ہو گیا، حالانکہ پہلے حلال تھا۔ مرد کے لیے سلح و لباس پہننا حرام ہو گیا، حالانکہ پہلے حلال تھا۔ مرد کے لیے ایسا جوتا پہننا جو پاؤں کے ٹخنے اور پاؤں کی اونچی ہڈی جو درمیان میں ہوتی ہے اس کو چھپا لی، یہ حرام ہو گیا، حالانکہ پہلے حلال تھا۔ یعنی بعض وہ چیزیں جو پہلے حلال تھیں اب حرام ہو گئیں، اس لیے اس کو حالت احرام کہتے ہیں۔ اسی طرح تکبیر تحریمہ کہ جس تکبیر نے بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دے دیا، کہ جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ لیتے ہیں نماز کی ابتدا ہو گئی، اور اب کھانا پینا گفتگو کرنا اور وہ اشیاء جو نماز کے اندر نہیں ہیں ان کو اپنانا حرام ہو گیا۔ اور اب ایک پابندی ہو گئی، بطور مثال الحمدللہ تعالیٰ درود پاک کا پڑھنا بہت ہی عزت عظمت اور حکمت کا سبب بن جاتا ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کے درجات اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بلند فرما دیتا ہے۔ لیکن آپ نماز جب شروع کر لیں گے تو پھر ایک مخصوص ثنا کرنا ہوگی، اللہ رب العزت جل کی حمد سورۃ الحمد کی شکل میں پڑھنا ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہوگی۔ اگر آپ کہیں کہ میں کھڑے ہو کر درود پاک پڑھ لیتا ہوں تو اب یہاں درود پاک نہیں پڑھیں گے، اب یہاں ثنا پڑھیں گے، جون سی بھی آپ ثنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مشہور ثنا جو سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے وہ سبحانک اللہم و بحمدک والی ثنا ہے۔ اس کے بعد آپ سورۃ الحمد پڑھیں گے، اگر آپ کہیں کہ یہاں میں درود پاک پڑھ لیتا ہوں تو نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی وہ چیزیں جو پہلے جائز تھیں اب اس کو منع کر دیا گیا، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اسی بنا پہ بعض علماء نے اس کو نماز کی شرائط میں گنا ہے، لیکن جمہور نے اس کو نماز کے فرائض میں گنا ہے کہ نماز کے فرضوں میں پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کا کہنا یہ فرض ہے، جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے نماز شروع نہیں ہوگی۔ ایک آدمی نے تکبیر تحریمہ کہے بغیر نماز کو شروع کر لیا، اس کی نماز نہیں ہوئی، تکبیر تحریمہ اس نے نہیں کہی، یہ فرض ہے۔ باقی جو تکبیرات انتقالی ہیں وہ فرض نہیں بلکہ سنت ہیں، یعنی رکوع میں جاتے ہوئے جو آپ اللہ اکبر کہتے ہیں یہ سنت ہے۔ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، جو بھی آپ ادا کرتے ہیں یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سجدہ کرنے کے لیے آپ سجدہ میں جاتے اللہ اکبر کہتے ہوئے، سجدے سے سر اٹھاتے اللہ اکبر کہتے ہوئے، یہ ساری چیز یہ تکبیرات انتقالی یہ سنت ہیں۔ اب آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، ایک آدمی نماز ادا کرنے کے لیے جماعت میں شامل ہوا اور امام صاحب رکوع میں تھے، اس آدمی نے تھوڑا سا جلدی عمل کرنے کی کوشش کی، اس نے رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہہ دیا، ہاتھ اٹھائے، لیکن اس کی نیت رکوع میں جانے کے اللہ اکبر کہنے کی تھی، اس کی نماز شروع نہیں ہوئی۔ تکبیر تحریمہ کا کہنا فرض ہے۔ اسی طرح قیام بھی فرض ہے، جس طرح تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے اس طرح فرض نمازوں کا قیام فرض ہے، سنت نمازوں کا قیام سنت ہے۔ واجب نماز جس طرح نماز عید واجب ہے، نماز وتر واجب ہے، ان کا قیام بھی واجب ہے۔ نوافل کا قیام تطوع ہے، نفل ہے کہ اگر آپ کریں گے تو ثواب زیادہ ہے، نہ کریں گے نوافل پھر بھی ہو جائیں گے۔ جو بات میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سمجھا رہا تھا کہ ایک آدمی آیا اور وہ جماعت میں شامل ہونا چاہتا تھا، امام صاحب رکوع میں تھے، اس سے رکوع میں جانے کی نیت سے اللہ اکبر کہہ لیا تو اب نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ لیکن اگر اس سے نیت یہ کی کہ میں تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہوں، اس سے اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھایا، یہ ہاتھوں کا اٹھانا یاد رکھیے سنت ہے، تکبیر تحریمہ کا کہنا فرض ہے۔ بعض علماء کرام کے نزدیک پہلی مرتبہ جو رفع دین کرنا ہے، ہاتھوں کا اٹھانا ہے، یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ میرے کریم آقا نے عمل کیا، سنت بھی ہو گیا اور واجب بھی ہو گیا۔ وہ خواہ اپنے کانوں کی لو تک اٹھائے یا نیچے، بہرحال
یہ واجب ہے۔ پہلا جو یہ رفع دین کرنا، اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے تکبیر تحریمہ کہی، اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھایا، وہ خیال کر رہا تھا کہ امام صاحب رکوع میں ہے، ان کے رکوع سے سر اٹھانے سے قبل میں بھی رکوع میں چلا جاؤں، اور اس نے تکبیر تحریمہ کہتے ہی جھک گیا، قیام نہیں کیا، جھک گیا ہے۔ اب اس کی یہ رکعت نہیں ہوئی، نماز شروع ہو گئی ہے مگر رکعت نہیں ہوئی، کہ قیام کا کرنا فرض تھا، اس سے یہ فرض چھوٹ گیا ہے۔ یعنی تکبیر تحریمہ کہتا ہی وہ جھک گیا اور رکوع میں چلا گیا۔ اب اس کی رکوع والی تکبیر تو نہیں ہوئی کہ وہ سنت ہی، سنت بھی ادا نہ کر سکا، اور قیام کرنا فرض تھا، اس کا فرض بھی رہ گیا۔ اب یہ پہلی رکعت اس کی نہیں ہوئی، اگرچہ وہ رکوع میں شامل ہو گیا۔ طریقہ کار کیا ہوگا کہ وہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ والی تکبیر کہنے کے بعد اتنی دیر تک کھڑا رہے گا جتنی دیر میں ایک رکن ادا ہوتا ہے۔ ایک رکن کی ادائیگی کا کم از کم وقت جو ہے وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کا ادا کر لینا ہے۔ یعنی وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی دیر تک وہ کھڑا رہے، اس کے بعد وہ رکوع میں جائے تو اس کا قیام مان لیا جائے گا، پھر اس کی یہ رکعت ہو گئی۔ اگر اس کے قیام کرنے تک امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا تو اب اس رکعت میں شامل نہیں ہو سکتا، اس کی رکعت جاتی رہی۔ اگر اس نے امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے قبل وہ رکوع میں جھک گیا، حد رکوع تک پہنچ گئے، یعنی اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے، پھر اس کے بعد اس سنا کہ امام نے اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھا لیا ہے، تو اب یہ 3 مرتبہ تسبیح کہہ کے سر اٹھا لے، رکوع بھی کرے گا، قیام پہلے ہو چکا ہے، اب اس کی یہ رکعت ہو جائے گی۔ یعنی نماز میں تکبیر تحریمہ کا کہنا اور قیام کا کرنا یہ دونوں فرض ہیں۔ اور تیسرا فرض ہے کہ نماز میں قرآن مجید فرقان مجید کی تلاوت کرنا۔ رب کائنات جل وعلا قرآن کریم میں فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تم تلاوت کرو قرآن کریم کی نماز میں، فَقْرَؤُوا پس تم تلاوت کرو، مَا تَيَسَّرَ من جو تمہیں میسر آئے قرآن کریم میں، یعنی جس قدر قرآن کریم تم پڑھ سکتے ہو نماز کے اندر پڑھ لو۔ اس لیے قرآن مجید فرقان مجید کی تلاوت کرنا مطلقاً نماز کے اندر فرض ہے، خواہ ایک آیہ بارکہ کی تلاوت کرے یا جتنی بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنا تم سے ممکن ہے قرآن پاک پڑھ لو۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوتی جب تک سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی جائے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ بحمد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنا تم سے ممکن ہو تم قرآن پڑھ لو، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا تم کو میسر ہے قرآن پڑھ لو، خواہ ایک آیہ بارکہ کیوں نہ ہو۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب تک تم سورہ حمد پوری نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا جتنا چاہو پڑھ لو، میرے نبی نے فرمایا کم از کم سورہ حمد پوری کی پوری پڑھو۔ گویا مطلقاً قرآن پاک کا پڑھنا نماز میں فرض ہو گیا، لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں واجب ہو گیا، کہ میرے نبی نے فرمایا گویا فرض اور واجب میں یہ فرق ہو گیا، جو اللہ نے حکم دیا ہم اس کو فرض کہہ دیں گے، جو نبی نے حکم دیا ہم اس کو واجب کہہ دیں گے، اس کو بھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ سورۃ الحمد کا پورے کے پورے کا پڑھنا الحمدللہ سے لے کے والضالین تک پورے کی پوری سورہ بارکہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی ایک آیہ بارکہ بھی آپ چھوڑ دیں گے ترک واجب ہو جائے گا۔ ترک واجب پر آخر میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا، جان بوجھ کر واجب کو چھوڑے تو نماز نہیں ہوگی، اگر غلطی سے واجب چھوٹ گیا ہے تو سجدہ سہو کرنے سے واجب کا چھوٹ جانا وہ ادا ہو جائے گا۔ قرآن مجید فرقان کی تلاوت کرنا مطلقاً فرض ہے۔ میں واجبات کے بارے میں بعد میں بالوضاحت کر دوں گا۔ اور اسی طرح ذہن نشین فرما لیجئے، شرائط تو آپ نے سن لی، اب فرائض بھی ذہن نشین کر لیجئے۔ پہلا فرض میں نے بلا کیا بتایا؟ تکبیر، جی ہاں تکبیر تحریمہ کا کہنا، اور دوسرا فرض میں نے کیا بتایا؟ فرض نمازوں کا قیام۔ یہ ذہن میں رکھیے، فرض نمازوں کا قیام فرض ہے، واجب نماز کا قیام واجب ہے،
سنت موقدہ کا قیام بھی واجب کے قریب ہے، بالخصوص فجر کی سنتوں کا قیام، اور نفل کا قیام نفل ہے، فرض کا قیام فرض ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی فرض ہے۔ اس کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں۔ یاد رکھیے نماز میں رکوع بھی فرض ہے، وہ نماز خواہ نفل ہے، وہ سنت ہے، واجب ہے، جو 5 رکعتوں پانچوں نمازیں ہیں، ان صبح کی، فجر کی وغیرہ وغیرہ جو نوافل بھی ہیں، ان سب میں رکوع کا کرنا بھی فرض ہے۔ یاد رکھیے، میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، نماز جنازہ اس کے 2 رکن ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وضاحت میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ کروں گا۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ نماز جنازہ میں تو رکوع نہیں کیا جاتا۔ نماز جنازہ کے 2 رکن ہیں، ایک ہے قیام کرنا اور دوسرا رکن ہے تکبیرات کا کہنا۔ یہ نماز جنازہ کے 2 رکن ہیں۔ جو عام ہم نماز پڑھتے ہیں رکوع و سجود والی، وہ نماز خواہ فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو یا نفل ہو، اس نماز میں رکوع کا کرنا فرض ہے۔ اگر رکوع نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور پھر سجدے کا کرنا بھی نماز کے اندر فرض ہے، اگر ہم سجدہ نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی۔ قعدہ اخیرہ یہ بھی فرض ہے، اور خروج بصنعہ اپنے عمل سے نماز سے نکلنا یعنی سلام کا پھیرنا یہ بھی فرض ہے۔ یعنی یہ نماز کے فرائض ہیں، ان کو یاد کر لینا چاہیے۔ یاد رکھیے بطور مسئلہ، اگر کوئی فرض رہ گیا تو جب تک آپ فرض ادا نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی۔ صرف سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل نہیں ہوگی، فرض کا بھی ادا کرنا ہوگا۔ اگر وہ فرض آپ نے لیٹ کر دیا ہے تو فرض کے لیٹ ادا کرنے کی بنا پر سجدہ سہو بھی کرنا لازم ہوگا۔ یعنی بطور مثال، آپ نے قیام نہیں کیا، آپ بیٹھے رہے، یعنی پہلی رکعت کے بعد آپ بیٹھ گئے اور آپ نے قیام نہیں کیا، لیکن جب آپ بیٹھ گئے تو بیٹھنے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میں نے دوسری رکعت کا قیام نہیں کیا ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے نماز پڑھنا شروع کی تھی، فرض ادا کر رہے تھے، اور فرض ادا کرتے پہلی رکعت کے بعد آپ بیٹھ گئے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ اب آپ کو یہ خیال آیا کہ میں نے غلطی کی ہے کہ پہلی رکعت میں نے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا، پہلی رکعت ادا کر کے میں بیٹھ گیا ہوں، تو اب آپ کہیں کہ میں یوں ہی بیٹھا ہوا رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت شروع کر لوں، نہیں کر سکتے، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے قیام کرنے میں دیر کی ہے، اس لیے آخر میں سجدہ سہو بھی کریں گے اور نماز پوری اس طرح ہو جائے گی۔ یعنی جب آپ کو یاد آ جائے آپ تشہد پڑھ رہے تھے، پہلی رکعت ادا کرنے کے بعد غلطی کے ساتھ آپ بیٹھ گئے، بیٹھ کر آپ نے تحیاشی پڑھنا شروع کر دی، اتنی دیر آپ بیٹھے رہے کہ ایک رکن ادا ہو جاتا ہے۔ بطور مثال التحیات للہ والصلوات والطیبات، اتنا جملہ آپ نے کہہ لیا، اب آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو کھڑے ہونا تھا، اب آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ آپ نے قیام میں دیر کی ہے، آپ پورا رکن بیٹھے رہے ہیں، اتنی دیر کرنے کی وجہ سے آپ پر سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ میری بات کی سمجھ آپ کو یقیناً آگے ہوگی کہ اگر آپ نے کھڑے ہونا تھا، کھڑے نہیں ہوئے، بیٹھ گئے، لیکن اگر ایک رکن سے کم بیٹھے ہیں، آپ نے تشہد شروع نہیں کیا، آپ نے سجدہ سے دونوں سجدوں سے سر اٹھایا، سر اٹھا کے بیٹھ گئے، کھڑے نہیں ہوئے، حالانکہ کھڑے ہونا تھا دوسری رکعت کے لیے، کھڑے آپ نہیں ہوئے، بیٹھ گئے، بیٹھ کر آپ نے تشہد ابھی شروع نہیں کی، تھوڑی دیر بیٹھے تھے، رکن ادا نہیں ہوا، آپ کو یاد آ گیا یا آپ امام تھے، کسی مقتدی نے لقمہ دے دیا، آپ کو احساس دلا دیا کہ آپ غلطی پر ہیں، اگر آپ نے تشہد شروع نہیں کی ہے، ایک رکن تک کا وقت صرف نہیں ہوا، اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، کیونکہ قیام میں آپ نے اتنی دیر نہیں کی ہے کہ ایک رکن بیت گیا ہو۔ ہاں اگر آپ نے ایک رکن کے برابر لیٹ ہو گئے ہیں، تشہد آپ نے شروع کر دی ہیں، آپ تنہا پڑھ رہے ہیں یا آپ امام ہیں، تو ان دونوں صورتوں میں سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔
اگر آپ مقتدی ہیں اور آپ نے امام کے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہی آپ نے تشہد شروع کر دی، پڑھنا شروع کر دیا، اور امام صاحب کھڑے ہوئے تو پھر آپ کو احساس ہوا کہ مجھے کھڑے ہونا تھا، میں نے تحیات پڑھنا شروع کر دی، آپ پر مقتدی پر سجدہ سہو لازم نہیں آتا، وہ امام کے تابع ہے۔ اگر امام پہ سجدہ سہو آئے گا تو پھر مقتدی کو بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ قیام میں لیٹ اسی طرح پہلا قعدہ واجب ہے۔ 4 رکعتوں کی نماز میں جو آپ پہلی مرتبہ تشہد پہ بیٹھتے ہیں نا، دوسری رکعت میں تشہد پر آپ بیٹھتے ہیں، یہ پہلا قعدہ کہلواتا ہے، یہ واجب ہے۔ اور آخر میں جو آپ چوتھی رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، یہ قعدہ فرض ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، واجب اور فرض میں فرق کیا ہوگا۔ پہلے قعدہ کے لیے آپ نے بیٹھنا تھا، پہلے قعدہ میں بیٹھے نہیں بلکہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اتنے کھڑے ہو گئے کہ کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے، یعنی جب آپ کھڑے ہو رہے تھے تو کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے، آپ کو یاد آ گیا کہ میں غلطی پر ہوں، مجھے بیٹھ کر اب تشہد پڑھنا تھی، اتحیات پڑھنا تھی، اور اتحیات پڑھنے کے بعد مجھے کھڑا ہونا تھا، میں نے غلطی کی، میں نے دوسری رکعت میں اتحیات نہیں بیٹھا ہوں، اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہوں، اور آپ کھڑے ہونے کے قریب تھے، تو اب آپ چونکہ ادائیگی فرض میں داخل ہو چکے ہیں، کہ کھڑے ہونا کیا تھا، قیام کیا تھا، فرض تھا، اب آپ فرض میں داخل ہو چکے ہیں، کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے ہیں، تو آپ بیٹھیں گے نہیں، یعنی فرض کو چھوڑ کر واجب کی طرف واپس نہیں آئیں گے، بلکہ کھڑے ہو جائیں گے، اپنی نماز ادا کرنے کے بعد آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے کہ آپ سے واجب ترک ہو گیا ہے۔ لیکن آپ اٹھ رہے تھے، ابھی تھوڑا سا اٹھے تھے کہ آپ کو احساس ہو گیا، خود احساس ہو گیا، یا آپ امام تھے، مقتدی نے آپ کو لقمہ دے دیا، آپ ابھی اٹھے نہیں تھے، تھوڑا سا اٹھے تھے، تو آپ وہیں بیٹھ گئے، تو چونکہ کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، اس لیے آخر میں سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اگر فرض کی ادائیگی میں دیر کر دی پھر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اگر آپ واجب سے نکل کر فرض میں داخل ہو گئے، بیٹھنا چاہتے تھے بیٹھے نہیں، قیام کی طرف آ گئے اور قیام کے قریب آ گئے، اب کھڑے ہو جائیں گے، آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے کہ قیام کرنا فرض تھا۔ اسی طرح رکوع کی کم از کم جو حالت ہے وہ حد رکوع ہے۔ حد رکوع سے مراد اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں تک پہنچا دینا ہے، یہ حد رکوع ہے۔ اور صحیح رکوع کیا ہے؟ میری اور آپ کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو حضور علیہ السلام کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اگر پانی کا پیالہ حضور کی پشت انور پہ رکھا جاتا تو وہ ڈھلکتا نہیں تھا، یعنی سر اور پیٹھ حضور برابر فرما لیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ تعالی جل وعلا بقیہ مسائل اللہ نے چاہا تو آئندہ عرض کروں گا۔ رب کائنات جل وعلا ہمیں صحیح ترین طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔